السلام علیکم۔ آج ہم جماعت داہم کی غزل نمبر 2 جگر مراد آبادی کی غزل ہے، اس کو کریں گے۔ اس کا شعر نمبر 1 ہے: ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ اس شعر میں یہ شعر شاعرانہ عظمت پر مبنی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے عصر حاضر کی کسی شے سے کوئی خطرہ نہیں، ہم اس دنیا کے کسی رسم و رواج سے نہیں گھبراتے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اصول و ضوابط خود قائم کرتے ہیں، ہم کسی کے کہنے پر نہیں چلتے۔ ہمارے اصول و ضوابط اتنے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں کہ زمانے کو خود ہماری طرز پر چلنا پڑتا ہے۔ دراصل شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ زمانے نے بہت کوششیں کی کہ ہماری زندگی کے راستے میں مشکلات و مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دے، لیکن ہم نے زمانے کے تمام فریبوں کو مات دے دی۔ بقول شاعر ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل دنیا رکھتا ہے، مکمل موضوع، مکمل عنوان رکھتا ہے۔ تو اب شعر نمبر 2 کریں گے ہم۔ شعر نمبر 2 ہے: بے فائدہ الم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ شاعر اس شعر میں اس مضمون کا مترنم اظہار کر رہا ہے کہ دنیا میں زندگی کے راستے میں آنے والے مصائب اور تکالیف کوئی بیکار نہیں۔ شاعر نے دکھوں اور غموں کو ایک نعمت قرار دیا ہے، کیونکہ یہی دکھ اور غم ہیں جو انسان کو اپنے رب کا قرب عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان دکھوں اور غموں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دکھ اور غم ایک نعمت سے کم نہیں، یہی غم اور دکھ ہمیں اپنے خالق حقیقی کے قریب لے جاتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: میری زباں پہ شکوائے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ اس شعر میں شاعر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اہل ستم کہلاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے ظلم ڈھانے والوں سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں تو ان کا ممنون اور احسان مند ہوں کہ میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے ظلم ڈھا کر مجھے ہوش دلا دیا، اب میں چوکنا ہو گیا ہوں اور ہر ظلم سہنے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گویا شاعر اس بات پر اہل ستم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے اسے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ شعر نمبر 4 ہے: شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے شکوہ کرنا تو میں ایک بہانہ ہے، ایک چھیڑ ہے، ورنہ محبوب کی طرف سے ملنے والا غم اس کی طرف سے ایک عنایت ہے، ستم ہی سہی اس نے ہمیں یاد تو رکھا۔ دوسری طرف اگر حقیقی معنوں میں اس شعر کو دیکھا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ شکوہ بھی عشق کی ہی ایک کیفیت کا نام ہے، اور محبوب حقیقی سے بھی شکوہ کرنا اس کی قربت کی علامت ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: مرغِ جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، ایک سانحہ سہی مگر اتنا اہم نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی بے قدری اور ستم ظریفی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، جب اس دنیا میں تھا تو اس وقت تو نے مجھے ہمیشہ ٹھکرایا، میری منتوں سماجتوں کی قدر نہ کی، جس کی وجہ سے میرا دل چاک ہو چکا تھا۔ رنگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو اگر شرار ہوتا۔ اب میں موت کے بستر پر ہوں تو رو رہا ہے، یہ تجھے بالکل نہیں جچتا، یہ دوسرے لوگوں کے لیے غم و الم کی بات ہوگی، لیکن میں تو تیرے لیے اہم نہیں تھا۔ الغرض شاعر اپنے محبوب کو اپنی قدر دلا رہا ہے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔